بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 2 پارٹ ہم بیان کر چکے ہیں. یہ تیسرا پارٹ بیان کر رہا ہوں آج. جب قبیلہ بنی سعد میں آپ کی عمر 1.5 سال 1.25 سال کی ہو گئی تو ساری عورتیں مل کر جتنے بھی بچے لے گئے تھے یہاں سے مکہ سے واپس مکہ مکرمہ لائے. اور اس دور کی عادت یہ تھی کہ جب بچے کو ماں کو سونپا جاتا تھا تو اس کے ہاتھ میں روٹی ہوتی تھی. اسی طریقے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہوا. کبھی ان کے بھی ہاتھ میں روٹی ماں کو سونپا گیا. عبد المطلب بھی تھے. کوئی چیز جب بچہ جب لیتے تھے تو اس وقت میں بہت کسٹم کے ساتھ لیتے تھے. کسٹم کے ساتھ لیتے تھے مطلب یہ کہ دیکھتے تھے بھی بچہ وہی ہے کہ نہیں ہمارا. ایک دوسرا یہ کہ کوئی بیماری تو نہیں لگی وہاں پر. اعضا وغیرہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، جیسا ہم نے دیا تھا ویسا ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں بڑے لوگ بھی جمع ہو جاتے تھے، گھر کی بڑی عورتیں، بوڑھی عورتیں اور بڑے لوگ. یہ سب تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کی خدمت میں لایا گیا، آمنہ کی خدمت میں، تو ابو طالب بھی آ گئے، عبد المطلب بھی آ گئے، فاطمہ اسدیہ بھی آ گئی اور حالہ بھی آ گئی. یہ سارے کے سارے جو خاندان کے لوگ تھے یہ سارے آئے. لیکن وہ دور تھا مکہ مکرمہ میں بچوں کے مرنے کا. بچے مرتے تھے بہت. ڈائریا کی بیماری پھیل جاتی تھی جیسے بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ دور تھا. اور ان کے گھر میں فقیری تھی. حضرت آمنہ کی یہاں غربت تھی. اور حضرت حلیمہ جو ہے یہ سوچ رہی تھی کہ یار کسی طریقے سے تھوڑا چانس ہمیں اور مل جائے، میں لے جاؤں واپس. اس کی برکت سے پورا علاقہ، پورا قبیلہ خوشحال ہے وہاں پر. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہوں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تو سب آئے. عبد المطلب بھی آئے، ابو طالب بھی آئے، حضرت عباس بھی آئے، یہ بھی چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت حمزہ جو ہے یہ تو چھوٹے تھے، حضور کی عمر کے تھے. ان سب نے جو ہے بہت پیار کیا. حضرت آمنہ کو دیا. حضرت آمنہ جو ہے یہ بھی بہت روئی وغیرہ وغیرہ سارے قصے ہو گئے. تو حلیمہ نے یہ کہا کہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمیں واپس ملے اور کچھ دنوں کے لیے ہم پھر سے لے جائیں وہاں، اور بالکل مطمئن رہنا اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہم اچھی دیکھ بھال رکھیں گے اس کی، اس کو جو ہے ہر اعتبار سے خوشحال رکھیں گے. تو آپس سے مشورہ ہوا. عبد المطلب یہ بڑے تھے گھر کے، تو یہ طے پایا کہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی بیماری ہے مکہ مکرمہ میں اور ہمارے حالات بھی کمزور ہیں اور یہ مانگ بھی رہی ہے، اچھا ہے لے جائے واپس. اور جب یہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم خبر کریں گے تو بچہ لے آنا. اتنا جلدی تو نہیں لائیں گے. کرائے سے کوئی آدمی کوئی دکان لیتا ہے 1 سال کے لیے تو لیتا نہیں ہے. 2 سال 3 سال 4 سال جتنا لمبا پیریڈ ملے تو اس میں آدمی کام کرتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی
انہوں نے کہا کہ اب لے جاتے ہیں، لانا لے جانا تھوڑا ہم رکھیں گے وہاں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں کوئی بات نہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن مکہ مکرمہ میں چونکہ لوگ آتے تھے تو عبادت بھی کرتے تھے، یہاں ٹھہرتے بھی تھے مکہ مکرمہ میں۔ یہ لوگ آج ہی آئے ہیں، تب آج ہی کیا واپس لے کے چلے؟ یہ نہیں 2-4 دن آرام کر کے زمزم پی کر کھجورے وغیرہ لے کر اس بچے کو لے کے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پاس رہے۔ جتنے دن بھی حضرت حلیمہ نے قیام کیا مکہ مکرمہ میں ان کے شوہر نے بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ماں کے پاس، تاکہ ماں کے پاس رہیں، بیٹھیں، کریں۔ روایت میں یہ ہے ایسے آدمی کو آگے نہیں لانا چاہیے ہماری شریعت میں، بیچارہ معذور ہے، معذور آدمی بچہ یہ ہماری شریعت میں آگے نہیں۔ وہ مجلس خراب کرے گا، بات چلتے جو بات میں سمجھا رہا ہوں وہ بیچارہ ایڑی ٹیڑھی حرکتیں کرے گا، بچہ ہے نا، معذور ہے، اسی لیے ان پر کوئی قلم نہیں چلتی۔ مرفوع القلم کہتے ہیں ہماری شریعت میں، بچے کو مرفوع القلم، اس پر کوئی قلم چلے گی نہیں، کوئی قانون چلے گا نہیں۔ مجنون ہو تو مرفوع القلم، کوئی قانون چلے گا نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ پھر روانہ ہوئی قبیلے بنی سعد میں۔ اب آپ کی عمر 1.5 سال 2 سال کی عمر ہوئی، تو 2 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے، دوڑتا ہے، جب یہ لیا وہ لے بھی آتا ہے، جو یہ کام کر لو تو وہ کتاب لاؤ، وہ کتاب لاؤ، تو جو وہ لاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت حلیمہ نے یہ پروگرام بنایا قبیلے بنی سعد میں کہ بھی تم جو ہے جاؤ، لے گئی وہاں جا کر اچھے طرح سے رکھتی تھی۔ تو حضرت حلیمہ کے دوسرے بیٹے بھی تھے، حضرت شیمہ بھی تھی، یہ رضائی بہن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قبیلے بنی سعد میں دوسرے خاندان کے لڑکے بھی تھے۔ تو سب مل کر ایک ساتھ جو ہے جنگل میں جاتے تھے، کیونکہ دوسرے جتنے بھی جنگلات تھے، کھیت تھے، وہاں گھاس نہیں اگتی تھی۔ حضرت حلیمہ کا جو کھیت تھا اس میں گھاس اگتی تھی۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں یہاں پر جو ہے میری بکری چرے یہاں آئے، ایک جھمگٹا جمع ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے ساتھ میں، سب جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے قریشی بھائی، نام تو کسی کو پتا نہیں تھا، تو کہتے تھے قریشی بھائی، ہمارا قریشی بھائی، ہمارا قریشی بھائی، اس لیے کہ اس عمر کا کوئی لڑکا بھی قبیلے بنی سعد میں تھا نہیں، پہلے حضور تھے باہر سے آئے ہوئے، وہاں کے جو بچے ہیں وہ تو نشو نما پاتے تھے، بڑے ہوتے تھے، لیکن باہر سے آیا ہوا کوئی نہیں تھا۔ باہر سے آیا ہوا کون رہے گا؟ سال 1.5 سال میں وہ سب دیتے تھے، پھر دوسرے بچے لے کر آتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرانے چلے آ رہے ہیں۔ روزانہ حضرت حلیمہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، حضرت شیمہ کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی، جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، کھیلتے اور کھجورے بھی کھاتے، پھر جب بکریاں بھی چرانے کی ترتیب ہوتی ہے، بھاگ دوڑ، اور وہاں ایک چھوٹا سا جھرنا ہوتا تھا۔ قبیلے بنی سعد جو ہے، میں نے کہا کہ یہ ہمارے جیسے ہندوستان کا ہمارا کشمیر ہے، شملہ ہے، اس طریقے سے وہاں سعودیہ تو کشمیر ہے، جھرنے بھی ہیں وہاں پر نہریں بھی بہتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہاتے بھی تھے۔ یہ قصہ ہوتا گیا۔ ایک دن بڑا عجیب قصہ ہوا اس میدان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اچھا اکیلے نہیں کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ دوسرے بچے بھی تھے۔ تو آسمان سے کچھ لوگ آئے، جو ان سب لوگوں نے دیکھا۔ ایک تو فرشتے ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ان کو، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جتنے فرشتے آئے، امامے، لمبے لمبے کرتے، داڑھی، قد بھی لمبا، وجیح، خوبصورت، آسمان سے اترے۔
ان سب بچوں نے دیکھا، ارے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے بھی دیکھا یہ کیا آ رہے آسمان سے۔ اچھا، سب بچے جو ایک ساتھ تھے، فرشتے آئے اور فرشتوں نے سب بچوں کے بیچ میں سے حضور کو اچک لیا، سب بچوں کے بیچ میں سے حضور کو یوں اٹھا لیا۔ جب حضور کو اٹھایا تو ارے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، بچے تو یہ کریں گے ہمارا قریشی بھائی کو کہاں لے جا رہے ہو تم؟ سامنے پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ یہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں نیچے سے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے، پہاڑی اونچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک نکالا بچپن کے اندر، آپ کی عمر 2.5-3 سال کی ہوگی تقریباً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پھر سب کے سامنے سلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا، خون بھی نکلا۔ جب خون نکلتے ہوئے نیچے کے بچوں نے دیکھا تو سب بچے گھبرا گئے، ارے ہمارے بچے ہمارے بھائی کو مار رہے ہیں یہ لوگ۔ تو خون ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی دیکھتے ہی گھبراتا ہے، کتنا تو انسان کی، وہ تو خون کا نکلنا دیکھا، ہارٹ کا آپریشن، اور سارے کے سارے فرشتے اور یہ لوگ دیکھ بھی رہے۔ خدا علماء نے لکھا ہے کہ خدا کا کچھ ایسا نظام چلا کہ وہ پردے میں وہ آپریشن نہیں ہوا، پردے میں آپریشن ہوتا تو نیچے والے سمجھتے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ خون نکلا، وہ سارا کا سارا دھمال ہوا، سب نے دیکھا تو وہ بھاگ کر انہوں نے گاؤں میں خبر دی کہ ارے ہمارا قریشی بھائی تو مر گیا۔ یہ ہوا اس کے ساتھ، وہ دیکھا تو ان کی عقل گئی اس طرف، نہیں دیکھتے تو وہ کہتے تھے بھائی پتہ نہیں کوئی لوگ آئے تھے وہ لے گئے، ٹھیک ہے اگر بات آئی گئی ہو جاتی ہے، لیکن سب دیکھا۔ جب خون نکلتے دیکھا تو سارے کے سارے نیچے جو بھی بچیاں تھیں، بچے تھے جو آئے تھے گاؤں سے بکریاں چرانے، یہ سب گھبرا گئے، مبہوت ہو گئے، اور ایسے گھبرائے کہ بکریاں چھوڑو اور بھاگو۔ تو ساری بکریاں جو ہے وہ چھوڑ دی اور سب جو ہے بھاگے گاؤں کی طرف، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، نیچے بکریاں ہیں، اوپر فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، دل نکالا گیا، کچھ جو ہے بڑے بڑے تھالیاں تھیں، اس کے اندر دل رکھا گیا، پانی لائے تھے وہاں سے جنت سے، اس سے دل کو دھویا گیا۔ یہ سارا کا سارا منظر حضور نے بھی دیکھا اور ان لوگوں نے بھی دیکھا، اور فرشتے آپریشن کر ہی رہے تھے، اور یہ کہا کہ اب حضور ایک دم گھبرا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ ویسے بھی گھبرا جاتا ہے۔ سب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے بھی، فرشتوں نے بھی دیکھا سب نے۔ اب یہ تو سارے بھاگ گئے اور پورے قبیلے میں نے ساتھ میں جا کر اعلان کر دیا کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ بھائی کیا ہوا حادثہ؟ وہ تو قریشی بھائی مر گیا۔ تو سب جمع ہوئے، انہوں نے کہا اوہو، اگر خدا نہ خواستہ قریشی بھائی مر گیا تو سمجھ لو کہ کبھی بھی مکہ والے ہمیں بچے نہیں دیں گے، یہ بچوں کی سیفٹی نہیں ہے یہاں پر، یعنی ہماری روزی روٹی ختم، یہ مطلب اب دروازہ بند، کیونکہ یہ لوگ تو پیسہ دیتے تھے اچھا مکہ والے، اور پھر حرم، یہ تو شروع سے حرم رہا ہے، مکہ مکرمہ جو ہے یہ شروع سے عزت کی جگہ رہی ہے، اللہ کا گھر شروع سے محترم رہا ہے، تو مکہ والے بچہ نہیں دیں گے تو سب گھبرائے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو معاملہ ہوا ہے سب مل کر حل کرو اس کا، اگر حل نہیں کیا تو بچے لینے مکہ جانا مت۔ یہ تو یہاں ہوا اعلان، ہمیں حلیمہ کو پتہ چلا کہ یہ قریشی بھائی سے برا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر کو بلایا، اور شوہر کو بلا کر جو اپنی بیٹیوں کو بلایا، بہنوں کو بلایا، جو بھی خاندان والے ہوتے ہیں سب کو بلا کر پورا خاندان چوراہے پر، پورا خاندان نہیں پورا گاؤں چوراہے پر جمع ہوا، اور پورا گاؤں چوراہے پر جمع ہو کر سب نے سوچا کہ چلو بھی اب وہ لوگ کون ہے کیا نہیں، جا کر ہم مقابلہ کریں گے ان کا۔ اب انہیں کیا پتا کہ فرشتے تھے، وہ تو آئے اور گئے بھی۔
فرشتہ تو آمن فامن آتا ہے اور آمن فامن چلا جاتا ہے. وہ سوچ تو وہاں تھی نہیں. ان سب نے آپس میں مشورہ کیا, تلواریں لے لو, لکڑیاں لے لو, بھالے لے لو, کیونکہ وہاں پر کوئی کسی نے ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے. یہ تو یہاں مشورہ ہوا, اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. وہ فرشتوں نے سارا آپریشن کر کے سی سلا کر سب کچھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, اور حضور کو اٹھا کر وہی پہاڑی کے نیچے حضور کو چھوڑ دیا. بکریاں چل رہی تھی, اور تقریباً عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. بکریوں کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے, وہ تو اپنے گھاس کھانے کے اندر مشغول تھی. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے, کوئی نہیں, بکریاں, اور حضور اکیلے پہاڑ کے دامن میں یہ سہمے ہوئے کھڑے ہیں, اور چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ میرے بھائی کہاں گئے سارے کے سارے, جن کے ساتھ میں روزانہ آتا ہوں جاتا ہوں, یہ کہاں چلے گئے؟ ادھر دیکھ رہے, ادھر دیکھ رہے, ادھر دیکھ رہے. اور وہاں وہ قبیلہ جو تھا حلیمہ کا, قبیلے میں سد والے سارے کے سارے وہ جنگل کی طرف آئے, بھاگے بھاگے, دوڑے دوڑے. جب دوڑے دوڑے آئے تو آگے آگے حضرت حلیمہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو دیکھ لیا تو حضور اتنا تو پہچانتے تھے کہ یہ مجھے دودھ پلاتی ہے, میں ان کے گھر رہتا ہوں. ایک دم سے حضور دوڑے, اور حضور یہاں سے دوڑے اور حلیمہ وہاں سے دوڑی, اور اتنے تیز دوڑے کہ گرتے گرتے رہ گئے, جیسے بچہ ایک دوسرے گھبرا کر دوڑتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی پڑتا ہے, کبھی جاتا. اور فوراً حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا حضرت حلیمہ نے. اور حضور بھی جو ہے چپک چپک کر جو ہے روتے رہے, چپک جو ماں کے لگ کر روتے ہیں یہ روتے رہے. آپ کے عمر 2.5 سال کی, 3 سال کی, اس میں عمر کا بہت اختلاف علماء نے لکھا ہے کہ تو اس وقت میں شریعت کا ہی نہیں تھی تو پکے ٹکے چیز, لیکن مورخین لکھتے ہیں, جو بھی تاریخ لکھنے والے ہیں وہ یہ قصے لکھتے ہیں. چنانچہ جب سارا کا سارا قبیلے بنی ساتھ آ گیا, دیکھا تو کہ کوئی لگا تو نہیں ہے, کوئی چیز تو نہیں ہے, کیا ہے کیا نہیں, تو پوچھا حضرت حلیمہ نے, محمد کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تو فرمایا ان لی وجع ہونا, یہ عربی کا جملہ ہے, ان لی وجع ہونا, مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے. یہ آپ نے مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے. اچھا بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ بولے وہ تکلیف ہو رہی ہے, کچھ لوگ آئے تھے, پھر اچانک اوپر دیکھتے ہیں وہ آئے. فرشتے سے حضور دیکھ رہے تھے, یہ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے. حضور جی کو پہلے بھی دیکھا تھا, ان کو کچھ گھنٹوں پہلے آپریشن بھی انہوں نے کیا. وہ آئے بھی, کچھ بھی نہیں ہے بیٹا محمد, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, وہ آئے. پورا خاندان جمع ہوا, پورا گاؤں جمع ہوا, اور سب نے جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے قبیلے بنی سعد میں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تو اس کا منظر لکھا ہے. تو وہ سورج غروب ہو رہا تھا, بکریاں رو رہی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے کھڑے تھے, بیٹھے نہیں تھے. بچے بیٹھ جاتا ہے نا, سہمے ہوئے پہاڑی کے اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے, اور بکریاں رو رہی تھیں. سب نے اپنی اپنی بکریاں پہچان لی, اور پہچان کر یہ سارا کے سارا قافلہ قبیلے بنی سعد آیا. اب رات آ گئی. رات جب ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی تھی, چونک جاتے تھے. سوتے سوتے گہرے سوئے, ایک دم سے چونک گئے, گہرے سوئے, ایک دم سے چونک گئے. ایسا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ پورے گاؤں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حلیمہ یہ تو کچھ پتہ نہیں ہے بچہ جیے گا یا مرے گا, لیکن تو اتنی تھک رہی ہے, بیمار ہو رہی ہے, 24 گھنٹے کی تیری ڈیوٹی ہے, 2 ڈیوٹیاں باندھو.
8 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ فلاں قبیلہ سنبھالے گا، 5-6 گھنٹہ فلاں قبیلہ سنبھالے گا. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی باری اس وقت مقرر ہوئی. وہاں قبیلے بن ساتھ. لیکن جس گھر میں جو بھی گھر والے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، جو بھی خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے میں، اسی کا تذکرہ حنین کے موقع کے اوپر ان لوگوں نے کیا تھا حضور کے سامنے کہ حضرت آج تو ہم جو غلام بن گئے، آج تو ہم جو ہے باندیاں بن گئی، ہماری عورتیں ہم غلام بن گئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا ہے، جنہوں نے بچپن میں آپ کے کپڑے دھوئے ہیں، آپ روتے تھے بچپن میں لے کر آپ کو گھومتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. آج اللہ نے مرتبہ دیا کہ آپ نبی بن گئے، ہم جہاں تھے وہاں رہے، اس لیے ہم درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دو. یہ حنین کے موقع کے اوپر وہ قصے یاد دلائے ان بوڑھوں نے جو بچپن میں حضور کے ساتھ کیے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے سب تقسیم کر دیا ہے، سب لوگوں کو دے دیا ہے، البتہ ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد جب میں یہاں بیٹھوں گا، تم نے جو میرے سامنے تقریر کی ہے وہی تقریر میرے صحابہ کے سامنے کرنا. یہ آپ نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد تو جب آپ بیٹھے صحابہ کی طرف منہ کر کے تو سارے کے سارے وہ بوڑھے آ گئے اور کہا کہ اگر حضرت کسی بادشاہ کی ہم خدمت کرتے اس کے بچپنے میں اور بادشاہ بنتا تو ہمیں بہت انعام دیتا. آج آپ سب اتنا انعام چاہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کر دو، اتنا انعام چاہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کر دو، یعنی قتل مت کرو، مدینہ مت لے جاؤ، یا یہ مت کرو، سب کچھ جو ہے. اور ہم نے جو ہے تمہاری بہت خدمت کی ہے. حضور خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، خاموشی کے ساتھ. اور ایک جملہ کہا ایک بوڑھے نے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، ہم نے بچپن میں آپ پر احسان کیا ہے، اب آپ اس کا بدلہ آپ چکائیے. یہ باتیں ہو رہی تھی حنین کے موقع کے اوپر. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات تو کچھ صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ، میرے پاس جو باندی آئی ہے جب میں کچھ کام لیتا ہوں اس سے، یہ کرو یہ کرو، یہ کھانا پکاؤ، برتن دھو دو، کپڑے دھو دو، کام لیتا ہوں تو وہ جو ہے کہتی ہے کہ دیکھو مجھ پر سختی مت کرو، میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں. وہ کہتی ہے. تو بات تو یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہمارے غلام اور باندیاں بنے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت کی تھی وہاں قبیلے بنی سعد میں. آپ نے فرمایا اچھا میری بہن کہتی ہے وہ؟ فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا میری بہن تو کوئی ہے نہیں، لے آؤ. چنانچہ مجمع سارا موجود تھا وہاں، اور یہ صحابی جو تھے یہ گئے اپنے خیمے میں، اور جو باندی بن کر آئی تھی ان کے پاس ان کو لے کر، ان کا نام تھا حضرت شیما، یہ لے کر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سب بیٹھے ہوئے تھے اور امہات المومنین میں 1-2 مائیں ساتھ تھیں، کیونکہ غزوہ تھا نا مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ کے غزوے کے بعد یہ قصہ ہوا ہے حنین کا. تو غزوے میں تو زیادہ عورتوں کو لیا نہیں جاتا، جو خدمت کے لیے جو عورت وہ لے لو، باقی جو ہے باقی مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے سارے کے سارے. تو 2 مائیں ساتھ تھی، ایک ام سلمہ ساتھ تھی اور ایک حضرت میمونہ ساتھ تھی. بس تاریخ کی کتاب یہ 2 نام بھی آتے ہیں، ام سلمہ حضرت میمونہ، یہ دونوں ساتھ تھی. تو یہ دونوں بھی خیرت سے دیکھنے لگی، ارے حضور کی رضائی بہن، حضور کی رضائی بہن. حضرت شیما آئی بیٹھی تو آپ نے فرمایا تم میری رضائی بہن ہو سارے مجمع کے سامنے. حضرت شیما نے کہا کہ ہاں میں آپ کی رضائی بہن ہوں. تو کہا اتنا بڑا تم دعویٰ کرتی ہو کہ تم میری رضائی بہن ہو تو مت دلیل، میں بات اگر تو کرو تو دلیل سے کرو نا. دلیل کیا کہ تم میری رضائی بہن؟ میری رضائی بہن تو ہونا یعنی نبی کی رضائی بہن، بہت اونچا درجہ. تو حضرت شیما نے کہا کہ حضرت دلیل میرے پاس ہے. بتاؤ کیا دلیل ہے؟ یہ قصہ کیا کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ سارے مجمع کے سامنے ہو رہا ہے جو حنین میں تھے. میں حضرت ام سلمہ میمونہ بھی دیکھ رہی ہیں خیمے میں سے.
کہ رضائی بہن ہے یہ اور یہ کہہ رہی ہے اور دلیل بھی پیش کر رہی ہے. تعالیٰ نے فرمایا مت دلیل کیا ہے؟ تو حضرت شیما نے جو ہے اپنی آستین اوپر کی اور یہ کہا بچپن میں میری اور آپ کی قبیلے بنی سعد میں لڑائی ہوئی تھی، جیسے بچے آپس میں لڑتے ہیں، تو آپ نے غصے میں آ کر میرے ہاتھوں پر اپنے دانتوں سے کاٹا تھا، وہ آپ کے دانت کے نشان موجود ہیں، اس وقت تک موجود تھے. حضور نے وہ دانت کے نشان دیکھے، حضور بہت روئے. فرمایا ہاں میری اور اس کے بچپن میں وہاں لڑائی ہوئی تھی. یہ وہی وقت تھا جو ابھی قصہ حضور کا چل رہا ہے، 2.5 سال کا 3 سال کا. یہ اس کے بعد جو فرشتے آئے سب آپریشن کیا وغیرہ، یہ وہی دور تھا کہ میری آپ کی لڑائی ہوئی تھی کسی مسئلے کے اوپر، اور جو ہے آپ نے غصے میں آ کر مجھے کاٹا تھا اور آپ کے ہاتھ کے نشان یہاں دانتوں کے نشان موجود ہیں. حضور نے فرمایا، حضور بھی روئے، مجمع بھی رویا، مائیں بھی روئی، سب روئے. اور پھر آپ نے کہا ایک صحابی سے، بھائی چادر لاؤ. چادر میں بٹھایا حضرت شیما کو. جب وہ رضائی بہن کیا ہو گئی تو صحابی نے کہا میں نے آزاد کر دیا. نبی کی رضائی بہن میری باندھی نہیں بن سکتی. جب انہوں نے آزاد کیا تو جتنے لوگ تھے جس کے حصے میں جو آئے تھے، باندیاں غلام وغیرہ آئے تھے، ان سب نے آزاد کر دیا، سب کو. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں سب سے زیادہ لوگ غلامی سے آزاد ہوئے ہیں. ایک یہاں اور ایک حضرت جویریہ کے قصے میں. حضرت جویریہ کا جو قصہ ہوا تھا اس میں بھی کئی لوگ آزاد ہو گئے تھے. وہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کے یہ دو قصے ہماری سیرت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آزاد ہوئے. عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ بڑی خوش قسمتی والی عورتیں تھیں، بڑا اچھا وقت تھا، اتنے خاندان آزاد ہو گئے حضور کی محبت میں. حضرت جویریہ سے حضور نے نکاح کیا، وہ محبت میں ان کے خاندان کے لوگ آزاد ہوئے، آئے تھے وہاں سے. غزوہ بنی مستلق سے کسی غزوے سے نام مجھے یاد رہا نہیں. اب میں پہلے قصہ پورا کر لوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. آپ نے چادر بچھائی، چادر بچھا کر بٹھایا اور پھر کہا اچھا اب تو آزاد ہو گئی. میں تم میری بہن ہو، تم اگر کہو میں تمہیں مدینہ منورہ لے جاؤں، وہاں رکھوں، وہاں تمہارے لیے گھر کا انتظام کروں، وہاں تمہیں جو ہے تمہارا نکاح کرا دوں اور وہیں تم زندگی گزارو، اور اگر تم کہو تو تمہیں میں عزت کے ساتھ قبیلے بنی سعد واپس بھیج دوں. یہ حنین کا قصہ ہے. تو حضرت شیما نے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. چنانچہ حضور نے غزوہ حنین سے ان کو ہدیہ ہدایہ دے کر وہیں سے روانہ کر دیا غزوہ طائف کی طرف. اب وہی قصہ پر میں آتا ہوں. سارے کے سارے لے کر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے بنی سعد میں. اب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی نہیں تھے، سوتے بھی نہیں تھے، ڈر جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے. تو سب قبیلے والے جمع ہوئے اور قبیلے والوں نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ بھی دیکھو اب تو اس بچے کو یہاں رکھنے جیسا ہے نہیں. سارا قبیلہ اس بچے کو لے اور اس بچے کو لے کر مکہ مکرمہ جا کر عزت کے ساتھ یہ امانت ان کو واپس دے دو تاکہ تمہارا ہمارا دھندا چلتا رہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو مکہ والوں سے پنگا پڑ گیا تو تمہاری روزی روٹی بھی ختم. اس لیے کہ سارا وہ تو حرم ہے، ساری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں اور وہاں سے ہمارا کاروبار چلتا ہے. یہ طے ہو گیا. چنانچہ سارے کے سارے لوگ جب تو تیار ہے، تو تیار ہے، ابھی تو تیار، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ان کا یہ پلان کہ چلو مکہ جاتے ہیں، کوئی دکان کھل گئی، کوئی لڑکا مل گیا تو لڑکا بھی لیتے آئیں گے اور یہ حلیمہ کا ساتھ بھی دے دیں گے، بچے کو چھوڑ بھی دیں گے. یہ لوگ مکہ مکرمہ آئے. جب مکہ مکرمہ آئے تو بغیر اطلاع کیے آئے. کس کو یہ حادثہ ہوا ہے تو کسی کو بتایا ہی نہیں. پتہ چلا ارے قبیلے بنی سعد والے آئے، قبیلے بنی سعد والے آئے تو لوگوں نے بچے تیار کرنے شروع کیے. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کو بتانے کہ میرا بیٹا بھی آ رہا ہے. کسی نے پتا چلا عبد المطلب، آپ کا محمد بھی آ رہا ہے، آپ کا پوتا بھی آ رہا ہے. عبد المطلب نے کہا اچھا، آپ کی عمر 4 سال کی تھی
جب حضور عبد المطلب کو پتا چلا تو خوشبو لگائی، کپڑے پہنے اور گھر میں دھونی دی، ارے آمنہ آمنہ کچھ پتا ہے، محمد آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے۔ وہ وقت بھی ایسا تھا بچے بہت مرتے تھے، جب 4 سال کی عمر واپس لائے، 4 سال 4.5 سال، اس بچے بہت مرتے تھے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ ابو جی اگر 1-2 سال اور رکھ دیتی، کچھ مہینے وہاں رکھ دیتی، یہ سارا جب چل رہا ہے، لوگ بچے مر رہے ہیں، میرا بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں ابھی ان کو آنے دو۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ آ گئے، سارا خاندان جمع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو پہچان لیا، یہ میری ماں ہے، چمٹ گئے اور رونے لگے۔ پھر عبد المطلب آئے اور عبد المطلب نے کہا کہ بھئی دیکھو تم لائے ہو ہمارے بچے کو، تو حلیمہ نے کہا نہیں پہلے سنو قصہ سنو، تم ہم کیوں لائے، ہم تو 10 سال میں بھی نہ لاتے یہاں، وقت ہو گیا، اگر آئندہ جمعہ رہے تو انشاءاللہ یہ مضمون پورا کریں گے۔